بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم 11واں پارہ کا ہندی ترجمہ قرآن کا پڑھیں گے۔ مسلمانوں، جب تم لوگ تبوک سے واپس ان منافقوں کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر، مجبوری اور بہانے پیش کریں گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دینا کہ ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے اچھی طرح اوگت کرا دیا ہے، اور آئندہ اللہ بھی تمہارا طرز عمل چلن دیکھے گا، اور اس کا رسول بھی۔ پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو وہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، لہٰذا تم بھی ان سے درگزر کر لینا۔ یقین جانو کہ یہ سراپا یعنی پورے کے پورے گندگی ہیں، اور جو کمائی یہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تو ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ جو دیہاتی یعنی منافق ہیں وہ کفر اور منافقت سے زیادہ سخت ہیں، اور دوسروں سے زیادہ اسی لائق ہیں کہ اس دین کی احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے نام پر خرچ کیے ہوئے مال کو ایک تاوان یعنی جرمانہ سمجھتے ہیں، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر مصیبتوں کے چکر آ پڑیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بری مصیبت کا چکر تو ان پر پڑا ہوا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے پاس نکٹتا کے درجے حاصل کرنے اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کے لیے یقیناً تقرب یعنی اللہ سے نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور تمہارے ارد گرد آس پاس جو دیہاتی ہیں ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں، اور مدینہ کے رہنے والوں میں بھی۔ یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو گئے کہ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں۔ ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا یعنی اپنی غلطی کو سویکار کر لیا ہے۔ انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ نیک کام اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کے مالوں میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے برکت کا ذریعہ بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے پوری طرح دل کا سکون اور تسلی ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقے بھی قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور ان سے کہو کہ تم عمل کرتے رہو، اب اللہ بھی تمہارا طرز عمل، طریقہ اور چلن دیکھے گا، اور اس کا رسول بھی۔ پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی یعنی استھگت کر دیا گیا ہے، یا تو اللہ ان کو سزا دے گا یا معاف کر دے گا، اور اللہ پورے علم والا ہے اور پوری حکمت والا بھی۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کافرانہ باتیں کریں، مومنوں میں ڈالیں اور اس شخص کو ایک اڈا اپلبدھ کرائیں جس کی پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری
کوئی اور نیت نہیں ہے، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ اے پیغمبر، تم اس کتھت مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اور وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی رضا پر اٹھائی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک ڈھانگ کے کسی گرتے ہوئے کنارے پر رکھی ہو، پھر وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ جو عمارت ان لوگوں نے بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں اس وقت تک برابر شک پیدا کرتی رہے گی جب تک ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے، اور اللہ پورے علم والا بھی ہے، پورے حکمت والا بھی۔ حقیقت اور واستوکتا یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیا ہے کہ جنت انہی کی ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں لی ہے، اور قرآن میں بھی۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا ہے وہ کون ہیں؟ توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدے گزارنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اے پیغمبر، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ بات نہ تو نبی کو شوبھا دیتی ہے اور نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے اس باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح، اسپشٹ اور ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے الگ اور کنارے ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم بڑے آہیں بھرنے والے، بڑے بردبار تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک اس نے ان پر یہ بات واضح نہ کر دی ہو کہ انہیں کن باتوں سے بچنا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسی مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفقت والا بڑا مہربان ہے۔ اور ان تینوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے جن کا فیصلہ ملتوی یعنی استھگت کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعت و پھیلاؤ کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کی زندگیاں ان پر دوبھر ہو گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی، تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی سے رجوع کیا کریں۔ یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچائی اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ مدینہ کے باشندوں، رہنے والوں اور ان کے ارد گرد آس پاس کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو بیٹھیں۔ یہ اس لیے کہ ان مجاہدین کو جب کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے یا تھکان ہوتی ہے یا بھوک ستاتی ہے یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے یا دشمنوں کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے اعمال نامے میں ہر ایسے کام کے وقت ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ نیک لوگوں کے کسی عمل کو بیکار نہیں جانے دیتا۔
تथा वे जो कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, चाहे वह खर्च छोटा हो या बड़ा, और जिस किसी वादी यानी घाटी को वे पार करते हैं, इस सब को उनके अमाल नामे में नेकी के तौर पर लिखा जाता है, ताकि अल्लाह उन्हें हर ऐसे अमल पर वह जज़ा, बदला और सवाब दे जो उनके बेहतरीन अमाल के लिए मुकर्रर है। और मुसलमानों के लिए यह भी मुनासिब नहीं कि वे हमेशा सब के सब जिहाद के लिए निकल खड़े हों। लिहाजा ऐसा क्यों ना हो कि उनकी हर बड़ी जमात में से एक गिरोह जिहाद के लिए निकला करें, ताकि जो लोग जिहाद में ना गए हों वे दीन की समझ बूझ हासिल करने के लिए मेहनत करें, और जब उनकी कौम के लिए जो जिहाद में गए हैं उनके पास वापस आएँ तो ये को आगाह और सचेत करें, ताकि वे गुनाहों से बच कर रहें। ऐ ईमान वालों, उन काफिरों से लड़ो जो तुमसे करीब हैं, और होना यह चाहिए कि वे तुम्हारे अंदर सख्ती महसूस करें, और यकीन रखो कि अल्लाह मुत्तकियों, परहेजगारों और नेक लोगों के साथ है। और जब कभी कोई सूरत नाजिल की जाती है तो उन्हीं मुनाफिकों में वे लोग हैं जो कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान में इजाफा किया है। अब जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक़ है जो वाकई ईमान लाए हैं, उनके ईमान में तो उस सूरत कुरानी हिस्से ने वाकई इजाफा किया है और वे उस पर खुश होते हैं। रहे वे लोग जिनके दिलों में रोग है, तो इस सूरत यानी कुरान की सूरत ने उनकी गंदगी में कुछ और गंदगी का इजाफा कर दिया है, और उनको मौत भी कुफ्र ही की हालत में आती है। क्या ये लोग देखते नहीं कि ये हर साल एक दो मरतबा किसी आजमाइश में मुब्तला होते हैं, फिर भी ना ये तौबा करते हैं और ना कोई सबक हासिल करते हैं। और जब कभी कोई सूरत कुरान का हिस्सा नाजिल होती है तो ये एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इशारों में एक दूसरे को कहते हैं कि क्या कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा। फिर वहां से उठकर चले जाते हैं। अल्लाह ने उनका दिल फेर दिया है, क्योंकि वे समझ से काम नहीं लेते। लोगों, तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया है जो तुम्ही में से है, जिसको तुम्हारी हर तकलीफ बहुत भारी मालूम होती है, जिसे तुम्हारी भलाई की धुन लगी हुई है। मोमिनों के लिए हद से ज़्यादा शफीक, निहायत और मेहरबान है। फिर भी अगर ये लोग मुंह मोड़े तो ए रसूल, इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया है और वही अर्श अजीम का मालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। सूरह यूनुस। अलिफ लाम रा। यह उस किताब की आयतें हैं जो हिकमत से भरी हुई हैं। क्या लोगों के लिए यह ताज्जुब की बात है कि हमने खुद उन्हीं में के एक शख्स पर वही अपना पैगाम और कलाम नाजिल की है कि लोगों को अल्लाह की नाफरमानी करने से डराओ, और जो लोग ईमान ले आए हैं उनको खुशखबरी दो कि उनके रब के नज़दीक उनका सही मायने में बड़ा मकाम है। मगर जब उसने लोगों को यह पैगाम दिया तो काफिरों ने कहा, यह तो खुला जादूगर है। हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह है, जिसने सारे आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया। फिर उसने अर्श पर इस तरह इस्तिवा फरमाया, यानी अपनी शायान शान विराजमान हुआ कि वह हर चीज़ का इंतज़ाम, तदबीर व व्यवस्था करता है। कोई उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने किसी की सिफारिश करने वाला नहीं। वही अल्लाह है तुम्हारा परवरदिगार, लिहाजा उसकी इबादत करो। क्या तुम फिर भी ध्यान नहीं देते? उसी की तरफ तुम सबको लौटना है। यह अल्लाह का सच्चा वादा है। यकीनन सारी मखलूक को शुरू में भी वही पैदा करता है और दोबारा भी वही पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए उनको इंसाफ के साथ उसका सिला बदला दे, और जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है उनके लिए खौलते हुए पानी का मशरूब पीने की चीज़ है और दुख देने वाला अजाब है, क्योंकि वे हक का इनकार करते थे। और अल्लाह वही है जिसने सूरज को सरापा यानी पूरी तरह रोशनी बनाया, और चांद को सरापा नूर, और उसके सफ़र के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी, ताकि तुम बरसों की गिनती और महीनों का हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने यह सब कुछ बग़ैर किसी सही मकसद के पैदा नहीं कर दिया। वह ये निशानियाँ उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है जो समझ रखते हैं। हकीकत यह है कि दिन रात के आगे पीछे आने में और अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ पैदा किया है उसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जिनके दिल में खुदा का खौफ हो। और जो लोग हमसे आखिरत में आ मिलने की कोई उम्मीद नहीं रखते हैं और दुनियावी ज़िंदगी में मगन और उसी पर संतुष्ट हो गए, और जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं, उनका ठिकाना अपने करतूत की वजह से दोज़ख है।
دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغوں میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس میں داخلے کے وقت ان کی پکار یہ ہوگی کہ یا اللہ، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور ایک دوسرے کے سواگت کے لیے جو لفظ وہ بولیں گے وہ سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اگر اللہ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں تو ان کی مہلتیں تمام کر دی گئی ہوتی، لیکن ایسی جلد بازی ہماری حکمت کے خلاف ہے، لہٰذا جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی نافرمانی میں بھٹکتے پھریں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں نہیں ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اور جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اس طرح خوشنما، اچھے اور بھلے معلوم ہوتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو اس موقع پر ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کا کام کیا تھا، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس روشن یعنی اسپشٹ دلیلیں لے کر آئے تھے، اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد زمین میں تم کو جانشین ان کی جگہ لینے والا بنایا تاکہ یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جو آخرت میں ہم سے آ ملنے کی امید اور آرزو نہیں رکھتے، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جبکہ وہ بالکل اسپشٹ ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا نہیں، کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں تبدیلی کرو۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں، میں تو کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وحی یعنی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ اگر کبھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا، آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک عمر تمہارے بیچ بسر کر چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقین رکھو کہ مجرم لوگ فلاح یعنی کامیابی نہیں پاتے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت خداؤں کی بات کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشیں کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک اور کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔ اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں، صرف ایک ہی دین کے قائل ماننے والے تھے، پھر بعد میں وہ آپس میں اختلاف، متبھید اور وواد کر کے الگ الگ ہوئے۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس معاملے میں یہ لوگ جھگڑے کر رہے ہیں اس کا فیصلہ دنیا ہی میں کر دیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ تو اے پیغمبر، تم جواب میں کہہ دو کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، لہٰذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ اس سے بھی جلدی کوئی چل سکتا ہے، یقین ہمارے فرشتے تمہارے ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موج لہریں اٹھتی ہیں، اب وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہم ہر طرف سے گھر گئے ہیں، تو اس وقت وہ خلوص یعنی خالص توجہ کے ساتھ اللہ پر
اعتقاد کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار لوگوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ ارے لوگوں، تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے۔ اب تو دنیاوی زندگی کے مزے اڑا لو، آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جس کی وجہ سے زمین سے اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئیں جو انسان اور مویشی جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا یہ زیور پہن لیا اور سنگار کر کے خوشنما اچھی دکھنے والی ہو گئی اور اس کے مالک سمجھنے لگے کہ بس اب تو یہ پوری طرح ان کے قابو میں ہے، تو کسی دن یا رات کے وقت ہمارا حکم آ گیا کہ اس پر کوئی آفت آ جائے اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی سپاٹ خالی پڑی زمین میں اس طرح تبدیل کر دیا جیسے کل وہ تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر یعنی سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں، اور اللہ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں بہترین حالت انہی کے لیے ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی۔ ان کے چہروں پر نہ کبھی سیاہی چھائے گی نہ ذلت، وہ جنت کے باسی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی تو ان کی برائیوں کا بدلہ اسی جیسا برا ہوگا اور ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہ چڑھا دی گئی ہے۔ وہ دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یاد رکھو وہ دن جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے کہیں گے کہ ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، تم بھی اور وہ بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا تھا، پھر ان کے بیچ عابد اور معبود کا جو رشتہ تھا وہ ختم کر دیں گے، اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، اور ہمارے اور تمہارے بیچ اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ ہر شخص نے ماضی یعنی گزرے وقت میں جو کچھ کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو پرکھ لے گا، اور سب کو ان کے مالک حقیقی کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور جو جھوٹ انہوں نے گڑھ رکھے تھے ان کا کوئی سراغ انہیں نہیں ملا۔ اے پیغمبر، ان مشرکوں سے کہو کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو جاندار کو بے جان کو جاندار سے باہر نکال لیتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کا انتظار تدبیر و ویوستھا کرتا ہے۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ، تو تم ان سے کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ پھر تو لوگوں وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک برحق ہے۔ پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے نافرمانی کا شیوا یعنی طریقہ اور چلن اپنا لیا ہے، ان کے بارے میں اللہ کی یہ بات سچی ہو گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے، پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر پیدا کر دے؟ کہو کہ اللہ ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر پیدا کر دے گا، پھر آخر کوئی تمہیں کہاں اوندھے منہ لیے جا رہا ہے؟ کہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے؟ کہو کہ اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہو، کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے جس کو خود اس وقت تک راستہ نہ سوجے جب تک کوئی دوسرا اس کی رہنمائی نہ کرے؟ بھلا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس طرح کی باتیں طے کر لیتے ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکوں میں سے اکثر لوگ کسی اور چیز کے نہیں، صرف وہمی اندازے کے پیچھے چلتے ہیں، اور
یہ یقینی بات ہے کہ حق کے معاملے میں وہمی اندازہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یقین جانو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنے طرف سے گڑھ یعنی تیار کر لیا ہو، اللہ نے نہ اتارا ہو، بلکہ یہ وہی ہے، وہی کی ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے، اور اللہ نے جو باتیں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں، یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والی ہے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ کہو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی ایک ہی صورت گڑھ لے آؤ اور اس کام میں مدد کرنے کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا احاطہ گھیراؤ یا اپنے علم سے نہیں کر سکے اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا، اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور تمہارا پروردگار فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اے پیغمبر اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، جو کام میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کو بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں مگر دل میں حق کی طلب نہیں رکھتے، اس لیے وہ واستو میں بہرے ہیں۔ تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے چاہے وہ سمجھتے نہ ہوں؟ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں مگر دل میں انصاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اندھوں جیسے ہیں۔ تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے چاہے انہیں کچھ بھی سجھائی نہ دیتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہے جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ ان کو میدان حشر میں اکٹھا کرے گا تو انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے جنہوں نے اللہ سے آخرت میں جا ملنے کو جھٹلایا ہے اور جو صحیح راستے پر نہیں آئے۔ اور اے پیغمبر جن باتوں کی ہم نے ان کافروں کو دھمکی دی ہوئی ہے، چاہے ان میں کوئی بات ہم تمہیں تمہاری زندگی میں دکھا دیں یا اس سے پہلے تمہاری روح قبض کر لیں، ہر صورت میں ان کو آخر میں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ پھر یہ تو ظاہر ہی ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو پوری طرح دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہاں ان کو سزا دے گا۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ کافر لوگ مسلمانوں سے مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تو خود اپنی ذات کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان پہنچانے کا، مگر جتنا اللہ چاہے۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، چنانچہ جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے آ سکتے ہیں۔ ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کے وقت آئے یا دن کے وقت تو اس میں کون سی ایسی شوق یا روچی کے قابل چیز ہے جس کا جلد آنے کا یہ مجرم لوگ مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا جب وہ عذاب آ ہی پڑے گا تو اسے مانو گے؟ اس وقت تم سے یہ کہا جائے گا کہ اب مانے، حالانکہ تم ہی اس کا انکار کر کے اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں کسی اور چیز کا نہیں صرف اس بدی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کماتے رہے ہو۔ اور یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا آخرت کا عذاب واقعی سچ ہے؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جس شخص نے ظلم کا گناہ کیا ہے اگر اس کے پاس روح زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کر دے گا،
اور جب عذاب کی آیت کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپا لیں گے، اور ان کا فیصلہ پہلا انسان کے ساتھ اور ان کا فیصلہ پہلا انسان کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ لوگوں تمہارے پاس ایک ایسی چیزیں آئی ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ اے پیغمبر، کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہٰذا اسی بات پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ اس تمام دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جسے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ کہو کہ بھلا بتاؤ، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا تھا، تم نے اپنی طرف سے اس میں سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا۔ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اے پیغمبر، تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگوں، تم جو کام بھی کرتے ہو، تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی، پرہیزگاری اور نیک راستہ اختیار کیے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے۔ یقین رکھو کہ غلبہ اور طاقت پورا کا پورا اللہ کا ہے، اور وہ ہر کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار پرانی ہیں وہ سب اللہ ہی کے ملکیت میں ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتے ہیں تو کوئی اللہ کے واستوک شریکوں کی پیروی نہیں کرتے، وہ کسی اور چیز کی نہیں، کیول گمنام کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کا کام اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اندازوں میں کے تیر چلاتے رہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو ایسا بنایا کہ جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت یعنی چھمتا دے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہو۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ پاک ہے اس کی ذات، وہ ہر چیز سے بے نیاز، بے پرواہ ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ تمہارے پاس اس بات کی ذرا بھی کوئی دلیل نہیں؟ کیا تم اللہ کے ذمے یہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے؟ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح، کامیابی نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے، پھر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے۔ پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا اس کے بدلے ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے پیغمبر، ان کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سناؤ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے بیچ میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو، پھر جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا کارن نہ بنے، بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا ہو اسے دل کھول کر گزرو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو میں نے تم سے اس تبلیغ یعنی اللہ کے احکام پہنچانے پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی۔ میرا اجر کسی اور نے نہیں
بلکہ اللہ نے ذمہ لیا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں فرما بردار لوگوں میں شامل رہوں۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے حضرت نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں بچا لیا اور ان کو کافروں کی جگہ زمین میں بسایا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا انہیں طوفان میں غرق کر دیا۔ اب دیکھو کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ اس کے بعد ہم نے مختلف الگ الگ پیغمبر ان کی اپنی اپنی قوموں کے پاس بھیجے، وہ ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے جس بات کو پہلی بار جھٹلا دیا تھا اسے منع کر ہی نہ دیا۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں ان کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آیا تو وہ کہنے لگے کہ ضرور یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ بھلا کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح یعنی کامیابی نہیں پایا کرتے۔ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طور طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس سے ہم برگشتہ کر دو اور اس سرزمین میں تم دونوں کی چودراہٹ قائم ہو جائے؟ ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جتنے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا، پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن کر چلتی ہوئی نظر آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے جادو ہے، اللہ ابھی اس کو ملیامٹ کیے دیتا ہے، اللہ فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ کر دکھاتا ہے، چاہے مجرم لوگ کتنا ہی برا سمجھیں۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ پر کوئی اور نہیں لیکن خود ان کی قوم کے کچھ نوجوان فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لائے کہ کہیں فرعون انہیں نہ ستائے، اور یقیناً فرعون زمین میں بڑا زوراور تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر قائم نہیں رہتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو، اگر تم فرما بردار یعنی حکموں کا پالن کرنے والے ہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں یعنی ان کے دوارا آزمائش میں نہ ڈالیے، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دیجیے۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی پر وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر ہی کے گھروں میں بساؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو، اور اس طرح نماز قائم کرو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں بڑی سج دھج، شان و شوکت اور مال و دولت بخشی ہے، اے ہمارے پروردگار ان کے مال و دولت کو تہس نہس کر دیجیے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجیے کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا، تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، اب تم دونوں ثابت قدم یعنی اپنے معاملے میں جمے رہو اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا جو حقیقت سے نا واقف ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا تو کہنے لگا، میں مان گیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی فرما برداروں یعنی بات اور دعوت کو ماننے والوں میں شامل ہوتا ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور لگاتار فساد ہی مچاتا رہا، لہٰذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت، سبق اور نصیحت لینے کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایسی جگہ بسایا جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق جگہ تھی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا۔ پھر انہوں نے دین حق کے بارے میں اس وقت تک اختلاف جھگڑا نہیں کیا جب تک ان کے پاس علم نہیں آ گیا۔ یقین رکھو کہ جن باتوں میں وہ اختلاف، متبھید اور جھگڑا کیا کرتے تھے ان کا فیصلہ تمہارے پروردگار قیامت کے دن کرے گا۔
پھر اے پیغمبر اگر مان لو جب کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں اس کلام میں ذرا بھی شک ہو جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، تو ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے پہلے سے آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ یقین رکھو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہی آیا ہے، لہذا تم کبھی بھی شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا، اور کبھی ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، ورنہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ بے شک جن لوگوں کے بارے میں تمہارے رب کی بات طے ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ہر قسم کی نشانی ان کے سامنے آ جائیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ بھلا کوئی بستی ایسا کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت ایمان لے آتی کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا؟ البتہ صرف حضرت یونس علیہ السلام قوم کے ایسے لوگ ایسے تھے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ سب مومن بن جائیں؟ اور کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر مومن بن جائے، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی مسلط کر دیتا ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ ذرا نظر دوڑاؤ کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن جن لوگوں کو ایمان لانا ہی نہیں ہے ان کے لیے زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیاں اور آگاہ کرنے والے پیغمبر کچھ بھی کارآمد نہیں ہوتے۔ بھلا بتاؤ کہ یہ لوگ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے دن یہ بھی دیکھیں جیسے ان سے پہلے کے لوگوں نے دیکھے تھے؟ کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ پھر جب عذاب آتا ہے تو اب ہم اپنے پیغمبروں کو اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو نجات دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بات اپنے ذمے میں لے رکھی ہے کہ ہم تمام دوسرے مومنوں کو بھی نجات دیں۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل رہوں، اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ یعنی دماغ اور دل ایک طرف کر کے اس دین کی طرف قائم رکھنا، اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسے من گڑت معبود کو نہ پکارنا جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ پھر بھی اگر تم اسمبھو ہوتے ہوئے مان لو ایسا کر بیٹھے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا، اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا، اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور جو وہی تمہارے پاس بھیجی جا رہی ہے تم اس کی اتباع پیروی کرو اور صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بڑا مہربان ہے۔ الف لام را۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلیلوں سے مضبوط کیا گیا ہے، پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کے مالک اور ہر بات سے باخبر یعنی اوگت ہے۔ یہ کتاب پیغمبر کو حکم دیتی ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور یہ ہدایت دیتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک نردھارت وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا، اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا، اور اگر تم نے منہ موڑا تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے۔
دیکھو یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں اللہ ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو یہ کھلے عام سب کے سامنے کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا بھی پورا علم رکھتا ہے۔